دوستوں، پاکستان کی نفرت اور ہار کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایک طرف سے کرکٹ کے میدان میں شیمفل ایکٹ، دوسری طرف یہ لوگ ٹی وی چینل پر آ کے فائرنگ کی باتیں، تیسری طرف ایک بار پھر امپائر پر الزام، باتیں بہت بڑی بڑی، اور بھارت کی طرف سے سکل دکھانا ہے، کام اینڈ کول رہنا ہے۔ بونکنے دو پاکستانی کتوں کو، پاکستانی جتنا بھی بونکے وہ بونکتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں دوستو، بات کرتے ہیں فرحان کی بارے میں، جس نے یہ ایکٹ کیا فائرنگ والا۔ یہ بہت زیادہ شیمفل، اس نے دکھایا، اس نے پروف کیا بھائی صاحب کہ جس طرح پہلے میچ میں 14 سپٹمبر کو جو ہوا، اس میں سکائی نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس لوگوں نے دہشت گردی کی ہے۔ ڈائریکٹلی تو نہیں کہا تھا، لیکن انڈائریکٹلی سمجھایا کہ آپ لوگ دہشت گرد ہو۔ تو کل فرحان صاحبزادہ نے پروف کیا کہ ہاں جی ہاں، ہم دہشت گرد ہیں، ہمارا سیلیبریشن بھی اس طرح کا ہوتا ہے، ہم سیلیبریشن بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور ان کے اوپر سو کالڈ پاکستان کرکٹ لیجنڈز کامران اکمل عرف سور نمبر 1، ان کے ساتھ بیٹھا ہے ایک بوڑھا سور، ان کا نام ہے باسط علی۔ یہ دونوں بیٹھ کر ٹی وی چینل میں ایک بندے کے سامنے یہ لوگ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اس بندے کو چپ کرے۔ میچ کے دوران کہہ رہا ہے کہ پاکستان تو کنفرم ہارنے والی ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم فائرنگ کریں۔ تو ثبوت پر ثبوت خود ہی پاکستانی دے رہا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور دوستو، یہ تو یہاں پر بات نہیں رکی، ایک بار پھر یہ لوگ گئے اینڈی کے طرف، اور اینڈی کو کہہ دیا کہ بھائی صاحب اس دفعہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، یہ کیچ جو پکڑا گیا تھا یہ کیچ نہیں تھا، یہ آؤٹ ہی نہیں تھا فخر زمان۔ آپ بھائی صاحب کرکٹ کے دنیا میں اتنے ہو اور پھر بھی نہیں جانتے ہو کہ کرکٹ کیا ہوتی ہے۔ وہ کلیئرلی آؤٹ تھا بھائی صاحب، وہ فنگر پر لگا اور بال نے جمپ کیا، بال آ گیا گلوز میں، اور گلوز اتنے لمبے ہوتے ہیں، الو سے لوگ آپ کو کوئی اور چیز یاد ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ شکر منا بھائی صاحب کہ 171 تک پہنچ گئے، کیونکہ بھارت کی پلیئروں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کچھ کیچز چھوڑیں گے، چھوڑ دو ان لوگوں کو، کیونکہ وہاں پر ابھیشیک شرما کا بلہ بہت زیادہ گرم ہے، وہ مارے گا، اور وہ جو مارتا ہے بھائی صاحب، اگر 170 ہو 270 ہو پورے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو پاکستانیوں کا یہ شیمفل ایکٹ کہ آپ کرو ایک طرف سے سیلیبریشن اس طرح کی کہ آپ کسی کو مار رہے ہو، دوسری طرف آپ کی ٹی وی چینل پر لوگ بیٹھ کر فائرنگ کی بات کر رہے ہیں، اور تیسری بہت زیادہ جو برا مجھے لگی کہ آج فرحان صاحبزادہ آ کر پراؤڈلی کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ چیز کی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شیم آن یو پاکستانیوں، آپ نفرت کے نام پر اور کتنے کانڈ کرو گے انسانیت کے ساتھ کتنا کھلواڑ کرو گے آپ لوگ، کتنے گر جاؤ گے آپ لوگ۔ میچ تو آپ کر نہیں سکتے ہو، سکل نہیں ہے آپ میں، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، دکھا نہیں سکتے ہو، ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہو۔ ہم نے ہارا، ہم نے کہہ دیا بھائی صاحب کہ ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کی۔ آپ تو یہ بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو۔ فرحان صاحبزادہ بیٹھا ہے کانفرنس میں، پریس کانفرنس میں، اور کہہ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں تھا میچ لاسٹ تک گیا۔ نالائق انسان، جب آپ کو T20 میچ میں اوپنرز نے 100 رنز مارے ہیں اور وہ بھی انڈر 10 اوور، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ون سائیڈڈ نہیں تھا۔ آپ کی فرسٹ بال سے نا جو ماری، آپ کی فرسٹ بال سے نا آپ کا جو کوالٹی بالر ہے، نمبر 1 بالر ہے دنیا کا، اس کو پہلی ہی بار سے لپیٹ لیا اور مار لیا۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ون سائیڈڈ نہیں تھا۔ اور ون سائیڈڈ کی باتیں، یہ پاکستانیوں کی زبان اگر ہم سے کوئی پوچھے تو اس وقت
کرکٹ کی دنیا میں جو کرکٹرز ہیں، پریزنٹ کرکٹرز، اگر اچھی طریقے سے کوئی جواب دے سکتا ہے وہ ہے اسکائی. یہ بندہ لاجواب ہے. جب سے یہ کیپٹن بنا ہے، اس بندے کی سٹیٹمنٹس دیکھو، یہ جس طرح باتیں کرتا ہے، جس طرح دبنگ سٹائل میں آتا ہے سمائل کر کے، اور اس طرح جواب پاکستانیوں کو دیتا ہے کہ اگر ان میں سمجھ ہو تو وہ سدھر جائیں گے. لیکن ہم نے کئی سال پہلے یہ امید چھوڑی ہے کہ پاکستانی سدھر جائیں گے. ایک پاکستانی جرنلسٹ پوچھتا ہے اسکائی سے کہ یہ رائیولری جو ہے پاکستان ورسس انڈیا، اسکائی کہتا ہے بھائی صاحب اگر 15 میچ آپ کسی کے ساتھ کھیلو، 7-7 ہو جائے، 7-8 ہو جائے تو چل ٹھیک ہے، کہہ دو رائیولری. یہاں پر 10-0 ہو رہا ہے یار، 12-0 ہو رہا ہے، 13-0 ہو رہا ہے، پھر بھی آپ بات کر رہے ہو رائیولری کی. شرم کی نام کی کوئی چیز یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بیکاریوں پتا ہے کیا ہوتی ہے شرم؟ آپ کے جو ایکٹس ہے، آپ جو گراؤنڈ میں کرتے ہو، آپ کے جو ٹیلنٹ ہے، سب کچھ دیکھو. پاکستانیوں کی سمارٹنس کی بارے میں ایک بات کرتے ہیں کہ کتنے سمارٹ لوگ ہیں. پاکستان کا کوچ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کا بیسٹ بولر ہے نواز کے نام پر، اور نواز دنیا کا نمبر 1 بولر ہے. کل کے میچ میں نواز کھیلتا ہے، دنیا کا نمبر 1 بولر ہے، لیکن بال کوئی نہیں پھینکتا ہے. یہ پاکستان کی مینٹلٹی کو دیکھو کہ وہاں پر ایک بولر جو آپ کا کوچ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا بہترین بولر ہے، آپ کا کیپٹن اس کو بال ہی نہیں دیتا. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب اس لوگوں کے یہ جو پلیئرز ہیں، بیٹسمینز ہیں، یہ سارے ٹرائی نیشن سیریز میں مسلسل ہر ایک میچ کو کھلایا نواز کو. جب بھارت کے ساتھ ایک کروشل سا میچ آیا جو پاکستان کے لیے کروشل تھا، بھارت کے لیے سے ایسا ہی نارمل سا میچ تھا، بھائی صاحب آ جاؤ، مارو، جیتو، جاؤ، یہ بات تھی. اس میں اس لوگوں نے بٹھایا اور لے آئے ایک اور للو کو حسین طلعت کے نام پر، اور حسین طلعت کو پھر محمد حارث، جو خود ہی بھارت کی کئی جرنلسٹ اور بھارت کے کرکٹ پلیئرز کہتے ہیں کہ بڑھیا پلیئر ہے، تعریف کرتے ہیں، پھر ان سے پہلے بیٹنگ کرنے آتا ہے. یہاں پر کس کی پرابلم؟ یہاں پر بھی سازش کی ہوگی بھارت نے، اور بھارت نے کیپٹن سلمان علی آغا کو کہا ہوگا کہ بھائی صاحب آپ اس طرح کا کام کرو کہ اپنا وہ جو بیسٹ بولر ہے، دنیا کا نمبر 1 بولر ہے، اس کو بال ہی مت دے دو، اور آپ ان کے اوپر کیا کرو جو بندہ آپ کے لیے بیٹنگ اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا پلیئر ہو سکتا ہے، محمد حارث، اس کو نیچے کھلاؤ. حسین طلعت پہلے بیٹنگ کرنے آئے کیونکہ حسین طلعت نے کئی میچ نہیں کھیلے ہیں. کل ابرار کا چشمہ، ابرار کا سسٹم بھی بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، بہت زیادہ بگاڑ دیا گیا. بگڑا ہوا نہیں تھا، بگاڑ دیا گیا. وہ بھی ابھیشیک شرما بھائی صاحب، جب وہ اگر سلو پھینکتا تھا تو بھی مارتا تھا، تیز تھا، ہر ایک بال بھائی صاحب وہ مارتا رہتا تھا. یہ بریلینٹ بال جو ابھیشیک شرما کی ہے، ابھیشیک شرما اس طرح پلیئر ہے کہ یہ پاور پلے میں آپ کو نہیں پھیلتا ہے، یہ بعد میں بھی پھیلتا ہے. یہ کہتا ہے جب تک ہم یہاں پر کھڑے ہیں ہمارے پھیلنے کا موڈ آن ہے. رن آؤٹ تو آپ ہمیں نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ہم بھاگتے نہیں، ہم مارتے ہیں. کیچ آپ نہیں لے سکتے ہو کیونکہ ہمارے بازو میں اتنا دم ہے کہ جب ہم مارتے ہیں تو ہم غائب کرتے ہیں. بول کا مت سوچنا کیونکہ وکٹوں کے سامنے ہم کھڑے ہیں بھائی صاحب، اور ہمارے ساتھ جو
बल्ला है, उस बल्ले के साथ हमको यूवी पाजी ने कह दिया कि भाई साहब ये बल्ला किस लिए है, और अगर भाई साहब बाउंसर करोगे, सिर पर मारोगे, तो भाई साहब आपको ना घुमाएंगे जैसे सूफे को पहली बॉल से पहला। इसको कहते हैं पहली बॉल से पहलना। पाकिस्तान की ये शेमफुल एक्ट्स हमेशा ऐसी जाएगी। ये लोग हमेशा कह देंगे कि राइवलरी है, ये हमेशा कह देंगे कि वर्सेस बड़ा मैच, महामुकाबला करके लोगों को जासा देकर लोगों को इनवाइट करो। भाई साहब पहला मैच हमने देखा 14 को, देखा इस तरह देखा कि 2-3 ओवर देखो, फिर जाओ भाई साहब कोई काम करो, फिर आओ, फिर 1-2 ओवर देखो। इस तरह भी हुआ कि 4-5-6 ओवर भी हमने मिस की। लेकिन कल का जो मैच था, हमने कह दिया भाई साहब जो भी हो जाए हमको एक बॉल ही नहीं मिस करनी है, सारा मैच देखना है। सारा मैच इसलिए देखना है कि जलील करना है पाकिस्तानियों को। ये अपने आंखों से देखकर हमारी आंखों को ठंडक मिलती है कि पाकिस्तान ऐसा ही जलील रहे, जिस तरह आंखें नीचे करके नीचे। बात तो बहुत ज्यादा फनी ये है कि एग्रेशन के साथ ये लोग आ रहे थे, गाली भी दे रहे थे, और दोनों प्लेयर जो ओपनर्स थे दोनों पिटाई भी कर रहे थे। गाली पाकिस्तानियों की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने भी स्टार्ट किया, उसके बाद हारिस रऊफ भी बदतमीजी करने लगा, लेकिन भारत के प्लेयरों ने कह दिया कि हम बैट से जवाब देंगे और आपको मारेंगे। जिस तरह आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने क्या लिखा है अपने एक्स पर, कि जवाब ऐसा होता है भाई साहब, बातों से नहीं कामों से होता है, बातों से नहीं स्किल से होता है, बातों से नहीं गेम में होता है। गेम में दिखाओ, आ जाओ गेम में दिखाओ। अगर ये चीजें करनी है और ये चीजों से आपको अपने आप को बहुत ज्यादा आपको अपना आप सोचते हो कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हो, तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपका ये जो माइंडसेट है वही मदरसा चाप है भाई साहब, मदरसा चाप है। अब साहिबजादा फरहान से आपको क्या उम्मीद है और क्या उम्मीद करोगे? वो लौंडा बचपन से ही यही चीज सीखा है, यही चीज सीखा है, गलती से हाथ में लगा है क्रिकेट का बैट, और जब ये पाकिस्तान क्रिकेट में एंटर हुआ तब से भाई साहब स्पोर्ट भी गंद हुआ है। और रोजाना दिन ब दिन ये जो हर एक स्टेटमेंट आती है पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर से, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से क्रिकेट के बारे में, दिन ब दिन क्रिकेट गंदा होता जा रहा है, वो भी पाकिस्तान की वजह से। और पाकिस्तान ही सारा गंद जो है क्रिकेट में इसका जिम्मेदार है। तो दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन लिख दो, कौन सा लल्लू पंजू शंजू आपको बहुत ज्यादा फनी लगा कि लोगों की इस तरह एक्ट्स जो हारिस रऊफ कर रहा था, जो फरहान कर रहा था, या ही एक बार फिर ये फाव में बैठे हैं एंडी की। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन आपको टाइम, बाय बाय एंड